گفتگو جاری ہے قرآن مجید کے صحیح تلفظ پر سے پڑھنے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہم کوئی بھی زبان اگر سیکھتے ہیں تو اس زبان کو سیکھنے سے قبل اس کے قواعد، اس جی کے جو اصول ہیں اس کو لازمی سیکھتے ہیں، تاکہ اس لینگویج کے اندر ہمارے اندر کوئی میجر مسٹیک نہ ہو جائے. صحیح. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید میں واضح طور پر مسلمانوں کو ارشاد فرما دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اب لازم بات ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، اور اگر ہم اس کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں، اس کے جو قواعد ہیں، اس کے جو اصول ہیں اس کے ساتھ نہ پڑھیں، تو بجائے ہمیں ثواب ملنے کے الٹا ہم گناہ گار ہوں گے. جیسا اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ہے کہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھنے والے کے الٹا قرآن ان پر لعنت کرے گا. اللہ اللہ. اکبر کبیرہ. مطلب اس اللہ. بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے طور پر، لیکن جی الٹا قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا کرے ہے. گا. تو یہ وجہ اللہ. کیا ہے کہ قرآن کو تجوید سے نہیں سیکھا. اب مثال کے طور پر آپ مثال یوں لے لیں، اب بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد، ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جی جی. یہ لفظ قوف سے ہے، قل هو اللہ قل احد. هو اللہ. اب کسی نے کاف سے اس کو پڑھ دیا، چھوٹے قل کاف هو سے. اللہ احد. جی، تو اب معنی میں کتنا بڑا فساد ہے. قل کے معنی اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، جی اور جی. اگر اس کو کاف سے پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہوگا کھا لو معاذ اللہ وہ اللہ ایک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیفرنٹ آ گیا جی جی. ترجمے کے اندر. جی جی. وجہ اس کی یہ کہ ہم نے لفظوں میں فرق نہیں رکھا. قوف کو موٹا پڑھیں گے جبکہ قاف اس کے مقابلے میں باریک پڑھا جاتا ہے. جائے گا. تو اس لیے ہر زبان کو جب ہم سیکھتے ہیں، لازم بات ہے ہم جب اسکول جاتے ہیں اردو ڈائریکٹ تو نہیں سیکھتے، اس کے جو بیسک جو ہوتی ہے، اسٹارٹ جو ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس تلفظ کو اس طرح پڑھنا ہے، جی اس جی. لفظ کو اس طرح پڑھنا ہے، جی جی. یہ دال ہے، یہ زال ہے، جو کچھ بھی ہے. اس طرح صحیح. انگلش میں جاتے ہیں تو یہ اے ہے، یہ اے بی ہے، یہ سی ہے. تو اسی طریقے سے جب قرآن پاک کو آپ نے سیکھنا ہے تو قرآن پاک یہ مجموعہ ہے 29 حروفوں کا. صحیح. 29 جو حروف ہے الف سے لے کے یا تک، ان کا صحیح. مجموعہ ہے. اب یہ 29 حروف کیا سارے کے سارے ایک ایک جیسے ہی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ہر حرف کی الگ الگ صفت ہے. کون سا لفظ باریک پڑھا جائے گا، کون سا لفظ جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جی. جائے گا، کس لفظ کے اندر آواز موٹی ہوگی، کس میں باریک ہوگی، کس میں سیٹی نکلے گی، کس میں سیٹی نہیں نکلے گی. تو یہ تمام تر چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہے. اگر ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تو قرآن شریف کو جو ہے غلط ہی لوگ پڑھیں گے. لازمی بات ہے جب ہم اتنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض سیکھنا، اتنا قرآن سیکھنا ضروری ہے کہ جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے. اگر اس کو نہیں سیکھتے تو یہ جو ہے بجائے ان کو ثواب دینے کے الٹا ان کے لیے گناہوں کا سبب بن جائے گا. تو اس لیے ہم جب شروع سے ہی جو ہے نا اپنے بچوں کو قاعدہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ بھائی وہ تجوید اپنی درست کر لیں، تاکہ بڑی عمر میں آ کر پھر اس کو ایسا نہ ہو کہ قرآن ہی غلط پڑھ رہے ہیں. موصوفی پتہ چل رہا ہے کہ اتنے عرصے تک ہم پڑھتے تو رہے لیکن جی جی. بجائے ثواب ملنے کے الٹا ہم کو گناہ ہی مل رہا ہے. گناہ وجہ مل اس رہا کی کہ ہم نے اس کی جو اس کی قواعد تھے، اس کے اصول تھے، اس کے اوپر اس کو ہم نے نہیں پڑھا. لفظوں کی اتنی غلطیاں، اس کے اندازہ لگا لیں 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لحن جلی، ایک ہوتی ہے لحن خفی. اب یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہو لحن جلی لحن خفی ہے، تو چلو جو تجوید جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، لیکن جو بیسک ہیں مد ہے گنہ ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گنہ کہاں پر ہوگا. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مد کیا ہے، حروف مدہ کیا ہے. یعنی جو بیسک چیز ہے ان کے بارے میں تو معلومات ہونی چاہیے کہ بھائی ہمیں کہاں پر لفظ کو کھینچنا ہے، کہاں پر لفظ کو نہیں کھینچنا. یہ لفظ کو کھینچنے اور نہ کھینچنے سے بھی فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے لفظ کو ذرا کھینچا تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا، نہ کھینچا اب ضربا، ایک ضربا یہ 2 کا بندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب با کیا الف مدہ ہو گیا، اور وہاں پر صرف حرکات تھا، با زبر با تھا، اور یہاں با الف زبر با ہے. دیکھ رہے ترجمے میں کتنا فرق آ گیا. تو یہ بیسک جو چیزیں ہیں ہمیں حرکات کے بارے میں، اسی طریقے سے تنوین کے بارے میں، اسی طریقے سے نون ساکن کے جو قاعدے ہیں، ان سب کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو ہم قرآن کے اندر بہت بڑی جو ہے مسٹیک کریں گے.